اور موت کی آخری سانس تک ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور دیکھیے کہ آپ کے برادری میں، ان کے برادری میں، ان کے گھر میں، ان کے گھر میں کتنے لوگ اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنی قوم میں ایک شخص سے کہا کہ اے شخص، اللہ نے تجھے مال و دولت بہت دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، تو اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اللہ کی عبادت کیا کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کیا کریں؟ بغیر کیے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رکھا ہے۔ یہاں پر میں دو چیز بتاؤں گا، پھر شادی میں آؤں گا ایک بات کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ رب کو نہیں کرتا ہوں، اللہ پھر بھی دے کے رکھا ہے، مال و دولت میں برکت ہے، گھر بار میں برکت ہے، کھیت کھریان میں برکت ہے، آل اولاد میں برکت ہے، ہم عبادت کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بات کو لے کر کے کوہ طور پر چلے گئے، جا کے اللہ سے عرض کی مالک و مولا، میری قوم میں، میری امت میں ایک شخص ہے جس کو تو نے بہت مال و دولت دے کے رکھا ہے، میں نے اس سے کہا کہ اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا، تو اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ موسیٰ، میں اللہ کی عبادت کیا کروں؟ بغیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دے دیا ہے، اب ہم عبادت اور سجدہ کیا کریں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس سے نماز کی توفیق کو چھین کے رکھا ہے، اس لیے کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا ہوں، اور میں جس سے خوش ہوتا ہوں اسے نماز کی توفیق کو دے دیتا ہوں۔ اور بات رہی مال و دولت کی، تو اس کے دولت میں برکت نہیں ہے بلکہ کثرت ہے۔ کثرت اس مال کو کہتے ہیں جو میدان قیامت میں بڑی سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا، اور برکت اس مال و دولت کو کہتے ہیں جو بندہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور مال و دولت میں بڑھوتری ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں سے ایک بات سمجھیے، جو نماز پڑھتا ہے سمجھیے کہ اللہ اس سے راضی ہے، خوش ہے، اس لیے اس کو سجدے کی توفیق دیا ہے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں اپنے دل میں سوچئے کہ کون ایسی غلطی ہے میرے اندر، کون ایسی غلطی ہے میرے گھر کے اندر جو آج ہماری مائیں بے نمازی ہے، ہماری بہن بے نمازی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں بے نمازی ہے، ہمارے گھر کے مرد بے نمازی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ملے گی، ڈھونڈا کیجئے۔ اللہ اس کو نماز کی توفیق نہیں دیتا ہے، جس سے اللہ ناراض رہتا ہے اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اسی کو نماز کی توفیق دے دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، مسجد کے بغل میں جس کا گھر ہے وہ فجر میں سویا رہتا ہے، اکثر لوگ ایسے ملیں گے، لیکن مسجد سے گھر جس کا دور ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اٹھا کے مسجد میں لا کر کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کروا دیتا ہے۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ آپ ہر مسجد کے قریب والے کو دیکھیے گا، زیادہ تر لوگ بے نمازی ملیں گے، زیادہ تر لوگ مسجد کے بغل میں گھر ہونے کے باوجود بھی فجر میں سوئے رہیں گے، عشاء میں ادھر ادھر گھومیں گے، اور دیکھیے گا کہ دور دور جس کا گھر ہے وہ فجر کی نماز میں گھر چھوڑ کے آتا ہے مسجد میں، اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے سامنے جھکوا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ سے دور کر دیتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو آج ہی سے سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو اور کہو کہ مولا تو مجھے سجدے کی توفیق دے دے، تا عمر مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ قیامت کے دن ماں سے الگ پوچھا جائے گا، بیٹا سے الگ پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹی پاس ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ باپ نماز پڑھتا ہے تو بیٹا پاس ہو جائے گا، نہیں۔ ماں سے الگ سوال ہوگا، بہن سے الگ سوال ہوگا، بھائی سے الگ سوال ہوگا، باپ سے الگ سوال ہوگا، ہر ایک کے بارے میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، الگ الگ سوال کیا جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیے گا،
मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन अक्सर मस्जिद के बगल में जिसका घर होता है वो फजर में सोए रहता है।